اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ہماری بحث ان احکامات روزہ میں تھی جو ابھی ہمارے معاشرے میں بالفعل رائج ہیں۔ آج جو ہم بحث کریں گے وہ مکروہات روزہ ہیں، جو روزے دار اگر روزے کی حالت میں ان کو انجام دے تو ان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، باطل نہیں ہوتا، بلکہ جو 100% روزے دار کو ثواب ملنا ہوتا ہے اس ثواب میں سے تھوڑا سا ثواب کم ہو جاتا ہے، باقی روزے پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ فقہا نے 10 ایسی چیزیں بتائی ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے وہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بو اور اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص روزے دار روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، مکروہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو 100% جو ثواب ملنا ہے وہ کم ہو کے 90% یا 85% 80% ہو جاتا ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہونا ہے، آپ کا ثواب کم ہو جانا ہے۔ دوسرا کام، ہر وہ کام روزے دار انجام دے جس سے بدن میں سستی پیدا ہو، جو روزے دار کو کمزور کرے، بدن کو کمزور کرے، جیسے خون کا ڈونیٹ کرنا، کسی کو خون دینا تو یا حجامت کروانا۔ جیسے ہی انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس سے روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، ناک میں دوا ڈالنا، لیکن اس صورت میں کہ آپ کو یقین ہو کہ ناک میں دوا ڈالنے سے اس دوا کا ذائقہ اور اس دوا کی خوشبو آپ کے حلق تک نہیں جائے گی۔ جب یہ یقین ہو تو اس حالت میں آپ کا ناک میں دوا ڈالنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو حلق تک پہنچے گی، تو اس صورت میں ناک میں ہوا ڈالنا حرام ہو جاتا ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، روزے دار کسی بھی خوشبودار چیز کو، کسی بھی خوشبودار پودے کو سونگھے، تو روزے دار کا کسی بھی خوشبودار پودے کو سونگھنا، جیسے گلاب کے گل کو سونگھنا، روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ پانچویں چیز، خاتون کا روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنا۔ اگر خاتون روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز، کسی خشک چیز سے انما کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز، روزے دار کو جو لباس پہنا ہوتا ہے اس لباس کو گیلا کرنا اور اسی لباس کو تر کرنا۔ اگر روزے دار پہنے ہوئے لباس کو گیلا کرے یا اس کو تر کرے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز، روزے دار کا روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا یا ہر وہ کام کرنا جس سے منہ سے خون نکلے۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں دانت نکلوائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا ہر وہ کام انجام دے جس سے منہ سے خون نکلے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نویں چیز جو ہے روزے دار کے لیے جو مکروہ ہے وہ ہے لکڑی سے مسواک کرنا۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں لکڑی سے مسواک کرے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آخری اور 10ویں چیز ہے وہ ہے زیادہ کلیاں کرنا یا منہ میں پانی رکھنا۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں منہ میں پانی رکھے یا زیادہ کلیاں کرے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو روزے دار اگر انجام دے تو روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ اسی حالت میں ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔